أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس حدیث کو سمجھتے نہیں۔ حدیث سے مراد آیت کے اندر جو لفظ حدیث کا ذکر ہوا ہے بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس سے مراد قرآن ہے۔ اسفا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہلاک ہونے کا انداز بتایا کہ آپ کا ہلاک ہونے کا انداز یہ ہے کہ آپ غمگین ہو کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اسفا سے مراد غمگین ہونا ہے، آپ غمگین ہو کر اس چیز پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ وہ قرآن کی بات کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اسی لیے تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو قرابت داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انسان کے اقرب لوگ، ان کے لیے انسان یہی چاہتا ہے کہ خیر کا معاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کو لینا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دکھائیں، جو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز بڑی شدت سے تھی کہ یہ لوگ کم سے کم یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہی لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے اندر اگر کوئی لفظ کے معانی میں اختلاف پیدا ہو
تو مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ لغت قریش کون سی تھی، قریش کی لغت کون سی تھی، کیونکہ قرآن قریش کی لغت میں نازل ہوا۔ قریش کی زبان میں اس لفظ کا جو معنی ہوگا، ہم وہ معنی یہاں پر اس آیت کے اندر یا اس صورت میں جو بھی ہے، ہم اس معنی کو اخذ کریں گے۔ اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ نازل کیے، جو الفاظ اور ان کا مفہوم پھر ہم وہی لیں گے جو قریش کے اندر استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ وجوہات بھی تھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال پہ اس پہنچ جانا، یا اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا کہ یہ اس حال پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ اگلی آیات ہیں، ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے، ان آیات جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ، یا ان آیات کا جو ہدف ہے، وہ ہدف کفار ہیں۔ نازل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا، بے شک ہم نے، جعلنا بنا دیا ہم نے، ما علی الارض، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ استعمال کیا۔ ان نا، آیت کے شروع میں ان، بے شک، نہ ہم نے، بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے ہی بنایا۔ یہاں پر یعنی بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صرف اس چھوٹے سے لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کر دیا۔ مراد اللہ تعالیٰ اپنی بیان کرتے کرتے توحید کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ انا جعلنا، ہم نے ہی بنا دیا، ما علی الارض، جو بھی ہے، علی الارض، زمین کے اوپر، زینتا لہا، زینت لہا، اس زمین کے لیے، لہا کی ضمیر ارض کی طرف ہے، کہ ہم نے اس زمین پہ بنایا جو کچھ بھی تھا وہ ہم نے بنایا، اور وہ ہم نے اس زمین کو زینت دینے کے لیے بنایا، اس زمین کی زینت بنا دیا ہم نے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو زینت اللہ تعالیٰ یہاں پر اس وجہ سے بھی استعمال کر رہے ہیں کہ اس زینت کی محبت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور اس زینت کو بنایا کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کس وجہ سے بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگ امتحان لیں، تاکہ ہم لوگ پرکھیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے ایمان کو دیکھا جائے۔ لوگ جو یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو وہ کتنا یقین ہے، کس طرح کا یقین ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگ ان کا امتحان لیں، ایہم، ان میں سے کون ہے، احسن عملا، سب سے بہترین عمل والا، سب سے بہترین۔ اصل میں اسی لیے اصل میں اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے تو سب سے بہترین عمل چاہیے۔ بہتر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بہترین درجے پر پہنچے، اس درجے پر پہنچے جس درجے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس درجے پر لے کر گئے تھے۔ اس درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فائز ہوئے، یہ کس طرح وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل میں ڈال دی کہ صحابہ بھی اس احسن عملہ، سب سے بہترین عمل والے درجے پر فائز ہو گئے۔ وہ اسی طرح فائز ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے منہ پھیر لیا، چونکہ یہ جان گئے کہ یہ دنیا امتحان ہے، اس دنیا کی جو زینت ہے اور اس دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ صرف امتحان ہے ہمارے لیے۔ یا تو ہم اس کو حاصل کریں اور حاصل کر کے اس کا حساب دینے کے لیے تیار رہیں، یا پھر ہم اس سے بالکل منہ پھیر لیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی یہی سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ اس کے نشانات تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، یا اس طرح کی کچھ بات کہی کہ اللہ کے رسول، کیسر و کسرا
جن کا ایمان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ اتنی نعمتوں میں جی رہے ہیں، کیا ہم نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے کہ ہم بھی، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہ میسر کر دے؟ ہم تو حق پہ ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مخالفت ہو، یا اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں ہو ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ دے۔ تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دی کہ اے عمر، یہ دنیا ہمارے لیے وہ نہیں ہے جو ان کے لیے ہے، ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دینا ہے وہ مکمل پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہیں پر دے دیں گے، وہ اپنی شہوات ہیں ان کو پورا کریں گے، اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، دیتے جائیں گے، تاکہ قیامت کے دن پھر یہ ہو کہ جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ تمہیں دنیا میں دے دی گئیں۔ ہمارے لیے ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ کیا ہے؟ سجن ہے، مومن کے لیے یہ جیل ہے۔ مومن نے احکامات پر عمل کرنا ہے، ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے، روکنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اور جو کافر ہے اس کے لیے سب کچھ کھلا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھتے ہوئے آج کے بھی کفار کو مشکل درپیش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں گے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی سوچ اور اسلام کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سمجھ میں بھی آتا ہے، عقل کو بھاتا ہے، لیکن ان چیزوں سے رکنا، کفار مکہ کی بھی یہ بات تھی کہ نہیں، یہ چیزیں کیسے، ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ان کی اجازت دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا احکامات ہیں، اگر لینا ہے تو پورے کو لوگے، آدھا آدھا نہیں لے سکتے۔ جس کا دل کیا وہ لے لیا، اس پر عمل کیا، اور جس چیز کو نہیں کر سکے اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ تو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جیل بنا دیا، کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت بنا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں تھے، آئے دسترخوان پہ، روزے افطاری کے وقت دسترخوان پہ آئے، آ کے مختلف قسموں کے کھانے دیکھے، تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوا تھا، تو مختلف قسموں کے کھانے دیکھے، آ کے رونا شروع ہو گئے، اور یہ بات کہی، ادھر بیٹھے ہوئے یہ بات کہی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں اور اپنا فضل اس دنیا میں ہمارے لیے مکمل نہ کر دے، اور پھر قیامت کے دن یہ ہو کہ جتنی بھی میری نعمت تھی اور جو میرا فضل تھا اور جو میری رحمت تھی وہ دنیا میں مکمل کر دی تمہارے لیے، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ رونا شروع ہو گئے، روتے روتے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، کھانا نہیں کھایا۔ یہ تربیت تھی، اور یہ وہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اور وہ احسن عملہ والی چیز پیدا ہی تب ہوتی ہے جب انسان دنیا سے بے رخی اختیار کرے، دنیا سے انسان اپنا منہ پھیرے۔ دنیا یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے گا اتنی اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ چاہت بڑھتی جائے گی۔ اگر وہ چاہت اس کو ملتی گئی، یہ کبھی مت سمجھے کہ مجھے یہاں یہ چیز مل گئی تو میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ انسان اگر طالب ہے دنیا کا، دنیا حاصل کر رہا ہے، تو وہ وہاں پر رکے گا نہیں۔ اس چیز کو یعنی سیکھنے کے لیے انسان کو اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے کہ کہاں پر دنیا کو طلب کرنا گناہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا دنیا کو طلب کرنا، لیکن کہاں پر میں نے رکنا ہے، کہاں پر میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر میں نے قابو پانا ہے، کیونکہ نفس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، بار بار اکساتا ہے برائی کی طرف۔ ہمارا نفس تو چاہے گا، بار بار چاہے گا، اور یہ صرف
کہیں سنی بات نہیں ہے کہ انسان اور طلب کرتا ہے اور چاہتا ہے اور مانگتا ہے. یہ یہ آج کے لوگوں سے پوچھ لیں. ایک تاجر ہے، وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس، میں تاجر تھا، میں نے تجارت شروع کی، میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا. تجارت شروع کی، ایک آدمی سے میں نے تجارت سیکھی، اس سے تجارت میں نے اس طرح سیکھی کہ مجھے بہت کامیابی تجارت کے اندر ہوئی اور میں کروڑوں تک کمانا شروع ہو گیا. جب کروڑوں تک کمانا شروع ہوا تو دل میں یہ آیا کہ کیوں نہ اور کمائیں اور ان کروڑوں سے بھی اوپر اوپر جائیں. جب کہتے ہیں اتنی دولت کما لی کہ گنتی میں نہیں آ رہی تھی، یا اس کا حساب کرنا چھوڑ دیا، اتنی دولت کما لی کہ حساب ہی کرنا چھوڑ دیا. یعنی پروفٹ آتا جا رہا ہے، رک نہیں رہا کہ انسان کو حساب کرنے کی ضرورت پڑے کہ کدھر گیا، کہاں گیا، کس طرح رہا. ایک عام حساب تو رہے گا، لیکن ایک پائی پائی کا حساب رکھنا اور کدھر ہے، کس طرح ہے، یہ حساب کرنا چھوڑ دیا. تو دل کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ اچھا اب گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، اچھا اب اس طرح کا گھر خریدوں میں، ایک خاص انداز کا، ایک خاص شکل و صورت کا. یہ وہ خود کہتا ہے، امریکی ہے، انگریز ہے، کافر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. یہ بات وہ خود کہتا ہے کہ میرا دل کیا کہ اب میں ایسا اور ایسا گھر گھر جو ہے وہ خریدوں. کہتے جب ایسا اور ایسا گھر خرید لیا، ساری گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو دل کیا کہ اب سفر کرنا ہوتا ہے تو اب کیوں نہ ایک اپنا اپنا جہاز خرید لیں. کہتا ہے جہاز خریدا، خریدنے کے بعد دل میں آیا اچھا کاش میرے پاس وہ والا ہو، یہ اس کے بجائے وہ والا ہو. کہتا وہ والا بھی خرید لیا. اس کے بعد دل میں آیا کہ اچھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر اتنی آسائش کی چیزیں نہیں ہیں جتنا ایک اور ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کے اندر ایک ہال پورا بنتا ہے، اور وہ خود بتا رہے وہ یہ چیز، اور اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ ویلتھ، پیسہ، اس سے انسان کا دل نہیں بھرے گا، اس سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرے گا. اور شاید اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی بھی نہ ہو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، وہ تو کافر ہے. اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید یہ بات سنی بھی نہ ہو جو وہ انجانے میں خود کرتا جا رہا ہے کہ انسان کا دل اس دولت سے کبھی نہیں بھرے گا، اس دنیا سے کبھی نہیں بھرے گا. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. انسان کا پیٹ اور انسان کا دل ان تمام چیزوں کی شہوات سے مکمل طور پہ بھر دے گی تو وہ ایک چیز ہوگی، وہ مٹی ہوگی. اور مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مٹی سے قبر تھا، کہ صرف قبر ہی ایک مقام ہے جہاں پر ایک تو انسان اپنی ساری دولت پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی تمنا مختلف ہو جاتی ہے کہ کاش دولت کی جگہ یہ اور یہ کیا ہوتا. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے اور دکھا کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بات نہیں ہے مال نہیں آتا تھا، مال بہت آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کبھی نہیں رکھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مالی حالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بننے کے بعد زیادہ بدتر ہو گئی، نیچے گر گئی خلیفہ بننے کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ رہا. تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، مدینہ میں ایک اپنا ساتھی بنا لیا. کیوں تجارت کرنی ہے، ساتھی بنایا. اور اس چیز پہ انکار نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ مالدار سے جو غریب شخص ہے جنت میں وہ 50,000 سال پہلے جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. مالدار کو اپنی دولت کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ اتنی مدت تک وہ حساب دیتا رہے گا. وہ حساب کیسے دیں گے، اس چیز کے بارے میں سوچے تو انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے. مال تو دور کی بات ہے، مال کا تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کا پوچھ لیں گے، وقت کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے. اور اسی چیز پر سورہ کہف میں ہی وہ آیت ہے
جس میں انسان یہ بات کہے گا کہ اللہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں گئی، کہیں پر کوئی عمل نہیں ہے جس کو پیچھے رکھا گیا۔ اس حسرت والے مقام سے بچنے کے لیے احسن و عملہ والی چیز جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگی کہ انسان دنیا سے جو ہے اپنے آپ کو پھیر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت نہیں چھوڑی، تجارت کرتے رہے، لیکن اللہ کی راہ میں اس کو خرچ اس طرح کرتے کہ جتنا آتا اس سارے کے سارے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا، اپنی حاجت جتنی بھی ہوتی رکھ لیتے، اور وہ حاجت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نا، وہ حاجت اتنی بڑی بڑی حاجتیں بنا کے نہیں رکھی ہوئی تھیں، جس کے بارے میں ابھی بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ کے رونے لگ گئے اور اٹھ کے چلے گئے، وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ سننے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں بہت زیادہ ہوگا، بڑے کھانے اور اتنا بڑا دسترخوان لگا ہے، وہ بہت بہت زیادہ نہیں تھا، ہمارے مطابق بھی وہ نہایت کم تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نظر میں وہ بہت زیادہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت رونے لگ گئے، کہتے ہیں آپ کس بات سے رو رہے ہیں، کیا آپ تو صحابی ہیں اور آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بعد دنیا نہ اکٹھی کر لینا، اور میرے پاس تو دنیا اکٹھی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اب وفات ہوئی، وفات کے بعد دیکھا تو ایک برتن کھانے کا ایک ڈونگا تھا اور بستر تھا، تکیہ تھا، ڈھال تھی اور تلوار تھی اور ایک سواری تھی۔ اس چیز پہ وہ رو رہے تھے اور کہتے ہیں 1 یا 2 دینار نکلے تھے، جو وہی چیز تھی کہ اپنا دن کا چل گیا، جتنا ایک روز کا اور ایک روز میں ضرورت ہوتی یا 2 روز میں ضرورت ہوتی اتنا کمایا، اس کے بعد رک گئے۔ ان کا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو فرماتے تھے کہ مال جمع کرنا حرام ہے، ان کی ایک، اور یہ اکیلے صحابی ہیں جن کی یہ رائے تھی، کہتے تھے میں اہل مدینہ کو دیکھ نہیں سکتا مال جمع کرتے ہوئے، یہ کیوں مال جمع کرتے ہو؟ کہتے تھے یہ مال جمع کرنا کنز ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو جمع کرتے ہیں اپنے مال، اپنے پاس مال، کنز کی اصل میں تعریف صحابہ کرام نے اور علماء نے اس کی ڈیفینیشن اس طرح بیان کی کہ کنز وہ مال، جمع کیا ہوا وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری اس سے بھی زیادہ سختی کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہر جمع کیا ہوا مال اگرچہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے، وہ جمع کیا ہوا مال ہے، وہ سیونگز ہے آپ کی، وہ بھی ان کے نزدیک وہ حرام تھا۔ وہی بات ہے، ایک ایمان کا درجہ تھا، اس ایمان کے درجے پہ صحابہ کرام نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی اپنی رائے ہے، اور تکلیف ہوتی مدینہ کو چھوڑ کے ربضہ چلے گئے۔ اور یہ حالت رہی کہ جب وفات ہوئی تو اتنا سا نکلا، اور وفات پہ رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ دنیا نہیں جمع کرنی، میں نے تو دنیا جمع کر لی، ہمارے مطابق تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو ٹارگٹ اور پلانز اور گول ہوتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو اتنا اور اتنا ہونا چاہیے، اتنی عمر ہو گئی ہے تو یہ اور یہ ہو جانا چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ کبھی یہ تو سوچیں کہ اگر اتنی اور اتنی عمر ہو گئی ہے، اس میں اللہ نے اتنا دے دیا، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ یا پھر اپنے آپ کو دوسرے سے مقابلے میں لے آنا کہ اس کی بھی عمر اتنی، میری بھی عمر اتنی، اس کے پاس اتنا، میرے پاس اتنا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک ہم نے پیرامیٹر رکھ لیا، ایک ہم نے جو ہے میزان رکھ لیا، جس کو ہم سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بھی ہم ماپتے ہیں کہ اچھا میں ابھی کہاں تک پہنچا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے چیز، لیکن ہمارا انفاق بھی، خرچ کرنا بھی تو وہ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا اس طرح کڑا اور سخت حساب نہ لے لینا، اس چیز سے اللہ تعالی ہمیں بچا لینا۔
اور جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70,000 لوگ ہوں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، بغیر کسی حساب و کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جس کے بعد حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کے فرمایا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، اللہ کے نبی دعا کریے میں ان میں سے ہوں، ان 70,000 میں سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو، جاؤ تم انہی میں سے ہو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا نہیں کی. لوگ اٹھے کہ ہمارے لیے بھی کہتے ہیں، ہمارے لیے بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، اس چیز پہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبقت حاصل کر لی. میں یہاں پہ یہ دروازہ بند کرتا ہوں. اب اپنے لیے خود دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 کے اندر داخل کر دیں. ایک اور حدیث ہے جو امید دلاتی ہے اس چیز کی کہ انشاءاللہ بہت امت، کافی امت ان لوگوں میں ہوگی جس کے اندر آتا ہے کہ ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 اور لے کے جائے گا. ان 70,000 جن کا ذکر آیا اس میں ہر بندہ اپنے ساتھ اور 70,000 اس کے پاس ہوں گے. تو یہ امید دلاتی ہے کہ انشاءاللہ کافی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر حساب و کتاب جنت داخل ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً یہ حدیث آتی ہے کہ من نوقش الحساب فقد ہلک، کہ جو حساب کتاب میں جس سے نقاش کر لیا گیا، جس سے سوال و جواب کر لیے گئے، تو وہ ہلاک ہو گیا. اور یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول حسابا یسیرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا حساب کرنا تو میرا آسان حساب کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ جو سوال پوچھ لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. یعنی آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ سوال نہ پوچھا جائے، یا سوال پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے یہ کہے کہ جا تجھے میں نے معاف فرما دیا. یہ ہے آسان حساب. ان تمام چیزوں کو سکھلایا کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے دنیا کی. اب اس کے آلٹرنیٹس کچھ سکھا دیے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب محبت ہے دل میں، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اس کو حرام بھی نہیں بنایا. لیکن اگر انسان اپنے اوپر قابو پا کے دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا اس کا درجہ ہے. اور اگر نہیں کنارہ کشی کرتا تو یہ کچھ راستے ہیں، ان کو ضرور اختیار کرنا اور مال کا حق ضرور ادا کرنا. نہیں ادا کرو گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معاملہ کیا تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان سے لڑوں گا، یہاں تک کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی سی بکری بھی دیتے تھے وہ بھی مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں تب بھی ان لوگوں سے لڑوں گا. یہاں تک کہ یہ اقرار کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مال ہمارے مال کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ ہے، یہ ہم آپ کو دیتے ہیں. ان کو مانعی الزکاة کہا جاتا ہے، بڑا معروف ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اچانک یہ لوگ جو ہے وہ اٹھ گئے تھے، نئے مسلمان تھے، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تھے. وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نئے نئے اسلام قبول کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اچھا آپ چلے گئے، اب کس کو دیں، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر اس چیز میں وہ آ گئے کہ یہ وفات ہو گئی، یہ تو چلے گئے. تو اس چیز کے اندر انہوں نے انکار کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، اور پورا لشکر تیار کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور چلے گئے ان لوگوں سے جنگ کرنے حضرت ابوبکر. تو جو سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے عمل سے. سوال کرنے والے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا پھر یہ حرام ہوگا، یا کیا انسان کا حاصل کرنا، چونکہ یہ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بھی نہیں دکھایا تو یہ حرام نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو خود اختیار کیا. یہ اختیار تھا اللہ کے نبی کا. ہمارے لیے بھی یہ ہے، ہم اختیار کر سکتے ہیں یہ کریں یا یہ کریں. یہ کریں گے تو مال کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل کریں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حساب کتاب لمبا ہونے والا ہے.
وہ برداشت نہیں ہے تو پھر یہ چیز اختیار کرنی ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا یہ بھی پھر ذہن میں رکھیں، اس کے لیے ایمان کا اعلیٰ درجہ چاہیے، بہت اونچا درجہ چاہیے، اور وہ انسان طلب کر سکتا ہے۔ اللہم انی اسألک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ میں ہدایت طلب کرتا ہوں، میں تقوی طلب کرتا ہوں، عفت طلب کرتا ہوں یا اللہ، غنا طلب کرتا ہوں۔ غنا یعنی جتنا مال ہے اس اللہ تعالیٰ اسی پہ بس راضی کر دے، میرا دل بھر دے اسی سے، اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی یہ چیز واضح ہوتی ہے جب انسان دین کے معاملے میں کوئی شخص سامنے آئے، چاہے وہ مال والا انسان بڑا اپنے آپ کو نیچا محسوس کرتا ہے، بھلے کتنا ہی مال ہو انسان کے پاس، انسان بہت نیچا محسوس کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ کدھر اور میرا معاملہ کدھر۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں طالب علمی کے زمانے میں، ان کے ایک استاد تھے، ان کے استاد نے آج کل میں ان کو دیکھا اور ان کو کچھ نصیحتیں کی، اور اس نصیحت کے بعد اس طالب علم نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا تو میں اپنے آپ کو میں نے کہیں نہیں پایا، یہی پایا کہ میرے پاس میرے استاد سے زیادہ مال ضرور ہے، لیکن میں ان کے مقام پہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم باہر دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے اس چیز پر اس طالب علم کی پکڑ کی کہ کیا تم اگر باہر دین کے لیے نکلتے ہو اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہیں کر کے نکلتے؟ وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہوا، میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی، نہ یہ سمجھی تھی کہ دین کے کام کے لیے نکل رہا ہوں، میں نے استخارہ کس لیے کرنا ہے؟ استخارہ اس مفہوم میں ہوگا کہ اللہ یہ دین کا کام جس کے لیے میں نکل رہا ہوں، وہ چاہے درس دینا ہے، وہ چاہے خطبہ دینا ہے، وہ چاہے جو بھی ہے، وہ لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، کوئی نیکی کی بات کرنی ہے، یا اللہ اگر یہ میرا بیٹھنا خیر ہے میرے لیے ریاض کا سبب نہیں بن جائے گا، میرے لیے شہرت، اور وہ شہرت میرے لیے آگے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، تو یا اللہ اس کو دور کر دے میرے سے۔ اگر یا اللہ خیر ہے، میرے درجات بلند ہوں گے، میرا اخلاص برقرار رہے گا، میرا ایمان اوپر ہوگا، تو یا اللہ اس کو میرے لیے پھر آسان کر دے۔ سبحان اللہ، اس چیز کو سوچا ہی نہیں کبھی۔ وہ ایمان کا درجہ، یہی بات ہے کہ اس نے پھر یہی کہا کہ میرے پاس صرف مال ہی زیادہ ہے اور ایمان تو انہی کا ہے۔ تو انسان جب ایسے بندے کو دیکھتا ہے جتنا بھی مال ہو، انسان اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے، کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، فعلاً محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل میں کرنا کیا ہے، اصل میں اس دنیا میں ایسا کام جس کی قدر و قیمت ہے، وہ کام کرنا کیا ہے، اور ایسا کام جس سے انسان جو ہے اس کی اتنی قدر و قیمت وہ دنیا میں ہی ہے، قدر و قیمت آگے نہیں ہے، وہ انسان کو احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ تب انسان چاہتا ہے کہ میں بدلوں، اس راہ کو تھوڑا آگے پیچھے جاؤں، لیکن وہ پھنس کے رہ جاتا ہے اپنے ان معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر، بڑی مشکل سے وہ ان سے نکل پاتا ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے وقت نکالنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، پھر کفار کی طرف یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، وَإِنَّا، اور ہم ضرور لَجَاعِلُونَ بنا دیں گے، مَا عَلَيْهَا، جو بھی اس پر ہے، اس سرزمین پر ہے، جس کی زینت کا ذکر ہوا، اس زینت کو ہم بنا دیں گے، جو بھی اس سرزمین پہ وہ زینت ہے، صَعِيدًا جُرُزًا، سعید کہتے ہیں مٹی کو، جروزہ بنجر، بنجر مٹی سیدھا کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے، ایسا ہوگا جس پہ کوئی سبزہ بھی نہیں اگ سکتا۔ میدان ہے، کم سے کم سبزہ تو اگتا ہو، ہم ایسا میدان بنا دیں گے، ایک تو چٹیل بالکل ختم کر دیں گے، جتنا بھی بینک بیلنس ہوگا وہ معنی ہی نہیں رکھے گا، وہ اعمال کا بینک بیلنس اب آگے آ جائے گا، وہ بینک بیلنس دکھائیں وہ کتنا بیلنس ہے، اس کے ساتھ کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا، اس اعمال والا جو بیلنس تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
سعیدن جروزا، جب سیدھی زمین ہو جائے گی اور وہ بالکل بنجر ہوگی، کچھ اگ بھی نہیں سکتا اس پہ، تب پھر انسان کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا اصل کیا تھا اور جو دھوکا تھا وہ کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں اور اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جس کے متعلق سورہ کہف نازل ہوئی۔ ہم نے پہلے پڑھا، ایک اور بار دہرا لیتے ہیں اس چیز کو، کہ یہودیوں نے، کفار مکہ یہودیوں کے پاس گئے، یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، تم لوگ کتاب والے ہو، ہمیں ایسی بات بتاؤ جو ہم اس سے پوچھیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پوچھ کے ہم دیکھ سکیں کیا یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں کوئی کچھ باتیں بتاؤ، تم لوگ کتاب والے ہو، وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تم لوگوں کے پاس۔ تو انہوں نے چند سوالات دیے، جن میں سے اصحاب کہف کا پوچھا، جس میں سے پھر انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کہ پوچھیں، اس ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں، ان فتیہ کے بارے میں پوچھیں، ان لڑکوں کے بارے میں، ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے وہ پوچھنا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، اور پھر روح کے بارے میں پوچھنا، پھر آتا ہے کہ موسیٰ اور خضر کا معاملہ پوچھنا ان سے۔ اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرما دیا، ان تمام واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ، تربیت کرنے کے ساتھ، دروس کے ساتھ، آیات درمیان میں آتی جاتی ہیں جس سے انسان سیکھ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اور اس کے بعد واپس اللہ تعالیٰ پھر اس جواب کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کا جواب دیا، اصحاب کہف سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، روح کا بھی جواب دیا، اس کے بعد ذوالقرنین کا جواب دیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے پہلے موسیٰ اور خضر علیہ السلام والے واقعے کا بھی جواب دیا۔ تو یہاں پر اصحاب الکہف کا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے، اور وہ اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں، ام حسبت، ام کیا حسبت، گمان کر لیا تم نے، یعنی تم نے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا آپ نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کر لیا، ان اصحاب الکہف، بے شک اصحاب کہف، والرقیمی، اور کتبے والے، رقیم سے مراد کتبہ ہے، کتبہ وہ ہوتا ہے جو جس پر نام لکھ کے لگا دیا جائے، کہا جاتا ہے، اس میں رقیم کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا۔ رقیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ رقیم جو اللہ نے آیت میں، کچھ مفسرین نے یہ بات کی، جو آیت میں رقیم اللہ نے ذکر کیا جس کا، وہ رقیم شہر کا نام ہے، جس شہر کے اندر اصحاب کہف تھے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس کے اندر وہ تھے، والرقیمی، اصحاب کہف اور رقیم والے۔ رقیم کیا چیز ہے؟ کچھ نے کہا پھر یہ نہیں، رقیم اس غار کا نام ہے۔ یہ تین چار چیزیں آتی ہیں، لیکن جو سب سے کہہ لیں کہ اقرب الی الصواب چیز سمجھ آتی ہے، وہ کتبے والے سمجھ آتے ہیں، جن کے متعلق باہر لکھ کے ایک کتبہ لگا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ کہف والے، یہ غار والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں وہاں پر لکھ کے لگا دیا گیا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ کتبے والے، جن کے غار کے باہر کتبہ لکھ کے لگا دیا گیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ سمجھا کہ جو اصحاب کہف ہیں اور کتبے والے ہیں، وہی اصحاب کہف کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا، ہماری دلائل، ہماری آیات میں سے، عجبا، بڑے عجیب تھے، بڑے ایسی چیز تھی جس پہ انسان بہت تعجب کرتا ہے، بڑی تعجب والی چیز تھی۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے؟ حالانکہ ہے تعجب والی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وجہ یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی، تعجب والی تو اس سے بہت بڑی بڑی اور چیزیں ہیں، مطلب، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کے روز مرہ کے معاملات میں انسان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اس زمین کا یہاں پہ کھڑا ہو جانا اصحاب کہف سے زیادہ تعجب والی بات ہے، لیکن ہم چونکہ چلتے ہیں اس زمین پر تو تعجب نہیں ہوتا، انسان سوچتا نہیں ہے۔ آسمان کا بنا کسی اعمدہ کے، بنا کسی پلر کے کھڑے ہو جانا، کوئی چھت کھڑی کر کے دکھا دے، انسان کوئی چھت کھڑی کر کے دکھا دے، اگر پلر نہیں ہوگا تو اس کا زاویہ ضرور کہیں لگا ہوگا۔ یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات ہے، اللہ کے نبی، انسان کا پیدا ہونا اس سے زیادہ تعجب والی بات ہے۔
انسان کا مر کے واپس اٹھنا جس کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر آیا، اس نے بندے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈی کو چورا چورا کیا اور نیچے پھینک دیا، اور یہ سوال کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون اس ریزہ 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 ہوئی جو ہڈی ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، وہی اس کو پیدا کرے گا جس نے اس کو صفر سے شروع کیا تھا، کچھ نہ ہونے سے اس نے جو ہے عدم سے وجود میں لے آیا تھا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ انسان کا پیدا ہونے کا جو جو پروسیس ہے، اے اللہ کے نبی، وہ اس سے زیادہ تعجب والا ہے۔ کہاں ایک قطرہ اور کہاں ایک قطرے کے اندر ایک چھوٹا سا جرثومہ، اس سے اللہ تعالیٰ یہ پورا انسان پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس کا کہاں پہ، اس کی زراعت کہاں پہ ہوتی ہے سوچ نہیں سکتا، انسان جتنا کر لے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چونکہ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں تو اس کا انسان کو تعجب اتنا نہیں ہوتا، تعجب والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بات کہہ دی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تعجب کرنا ہے تو صرف اونٹ ہی ہمارے پاس ہے جس پہ اگر ہم سوچیں تو تعجب کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اصحاب کہف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی تعجب والی بات نہیں ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس چیز پر۔ مرعوب مطلب یہ ہے کہ مرعوب نہیں ہونا ان لوگوں سے، علم آپ کے پاس بھی ہے، اور وہ جو علم آپ کو دیا ہے وہ زیادہ بڑا علم ہے، یہ تو بس سوالات پوچھے ہیں انہوں نے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اذ اول فتیت الی الکہف، اذ جب اوا پناہ لی یا ایک طرف ہوئے، الفتیت وہ جوان لڑکے، الی الکہف اس غار کے اندر ایک طرف ہو گئے یا اس غار میں پناہ لے لی۔ اوا کا مطلب یہاں پناہ سے کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ جب وہ اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، فقالو تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے یہ کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر، ہمیں دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن ہمارے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ ڈال، ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، ہمیں رحمت اپنی عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا اور تیار کر دے ہمارے لیے، من امرنا ہمارا معاملہ، رشدا سیدھا سیدھا کر کے، معاملہ ٹھیک ٹھیک انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملہ رکھ دے۔ اب اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت پھر ان پہ نازل فرمائی، اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اصحاب کہف کے اوپر، وہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب میں یہ کہہ دیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، ان کے کان پہ ہم نے پردہ ڈال دیا، یعنی سہلا کے، تھپکی دلا کے ہم نے ان کو، فی الکہف سنین عددا، ان کو ہم نے سلا دیا، فی الکہف اس غار کے اندر، سنین عددا بہت زیادہ، بہت طویل سالوں تک اللہ تعالیٰ ان کو نیند میں لے گئے، سو گئے وہ لوگ وہاں پر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت چیز اس سے، فتیہ، جو لفظ فتیہ ہے، فتیہ کا مطلب جوان لڑکے، اس سے بڑی خوبصورت چیز ابن کثیر رحمہ اللہ نے اخذ کی، فرماتے ہیں کہ ایمان لانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوان لڑکے زیادہ تھے بوڑھوں کی نسبت، بوڑھے کم تھے، بوڑھے اپنے جو عقیدہ تھا، جو سوچ تھی، اس کے مشکل سے ہی ہٹنے ہیں، تو کم ہی ہٹے، کم ہی بوڑھے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، زیادہ وہی لوگ تھے جو جوان ہیں یا جوانی کی عمر کے آس پاس ہی ہیں، وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا قریش کے، اور جو قریش کے بوڑھے تھے ان میں سے بہت ہی کم ہیں جنہوں نے قبول کیا، بیشتر جو تھے انہوں نے نہیں قبول کیا، اور وہ لوگ مر آ گئے جنگوں کے اندر۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی جو بالکل آخر میں فتح مکہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اکریمہ جو تھے، وہ بھی، اکریمہ سردار کے بیٹے تھے، اسلام ان کا بھی مؤخر تھا، فتح مکہ کے وقت میں ان کا اسلام تھا۔
تو اس لیے جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ کم تھے، یہاں پر یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے۔ تو وہ ایمان لانے والے بھی لڑکے تھے، اور وہ لڑکے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بادشاہوں کے اور امراء کے بیٹے تھے۔ امراء سے مراد وہ امراء پیسے والا امیر نہیں، امراء یعنی جو پرنس ہوتے ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا سال میں ان کی عیدیں ہوتی تھیں۔ ایک ایسی عید تھی، وہی بات ہے، دل کھولنے والی بات ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے اس دین پر ہمارا جو دل ہے اس کو ثابت کر دے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شرکیہ عید تھی، اس عید پہ وہ لوگ نکلے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، یہ سوچ ان کے ذہن میں آنا شروع ہو گئی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ تو اصل میں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ تو معبودات کے لیے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عیسائی تھے، عیسائیت آ چکی تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہ عیسائیت سے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن کچھ دلائل اور ثبوت سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ کچھ عیسائی مورخین نے، بڑے پرانے مورخین ہیں، انہوں نے اس واقعے کو، اس قصے کو ذکر کیا اور اس کے اندر کافی ساری عیسائیت کے ساتھ چیزوں کا تعلق ہے۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ عیسائیت کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ لڑکے جو تھے یہ صحیح اصل عیسائیت پر تھے۔ عیسائیت کون سی تھی؟ توحید والی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت لائے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سکھا کر گئے تھے اپنے اصحاب کو، وہ عیسائیت، اس عیسائیت پر تھے یہ لڑکے۔ لیکن اس سے پہلے وہ بت پرستی والی عیسائیت تھی۔ اس وقت کہتے ہیں جو یہ اصحاب کہف والا زمانہ ہے، یہ تثلیث کے عقیدے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تثلیث کے عقیدے سے پہلے عیسائیت کے اندر صرف شرک داخل ہوا تھا، بتوں کی عبادت والا عقیدہ داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، اور ان کی ماں اور روح القدس اور اس طرح کا یہ چیزیں، یہ اس وقت نہیں تھی۔ یہ تقریباً دو سو عیسوی کہہ لیجئے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ دو سو سے 250 عیسوی کا واقعہ ہے، جب یہ اصحاب کہف، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصل تو وہ توحید والی بات ہے جو لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ اے لوگو، عیسیٰ علیہ السلام اس چیز پر نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے دل کو تکلیف ہوئی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اسرائیلیات کے اندر ہی اس طرح کی چیز آتی ہے، ایک طرف ہونا شروع ہو گئے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہو گئے، ایک نکلا، دوسرا اپنی جو خاندان کے ساتھ تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھا، باپ کے ساتھ، وہ بھی یہی سوچتا سوچتا کھسک کے پیچھے ہو گیا اور نکل آیا کہ یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ اعیاد اور یہ چیزیں اور ذبح اور سر جھکانا، یہ تو ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو تعلیمات یہ نہیں رہی، اور لوگ تو ہمیں سکھاتے رہے، ہم ہی ان کو ہیں جو غلط کہتے ہیں۔ یہ لوگ پیچھے ہوتے رہے، جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو وجہ بھی نہیں بتائی کہ کس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بندے نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ تو شرک ہوگا، یہ وحدہ کے خلاف چیز ہے۔ دوسرے نے بھی یہی بات کی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، پانچویں نے بھی، اس بات پہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ پھر کہا کہ اچھا اب ہم ایک ہی سوچ پہ جمع ہوئے ہیں تو ہم بھائی بن جائیں۔ پھر انہوں نے عبادت شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ ایک کہتے ہیں انہوں نے جگہ بنا لی جہاں پہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان کی خبر ان کے ملک کو پہنچی، جو ملک تھا اس وقت، کہتے ہیں جو ملک تھا وہ دقیانوس کے نام سے ملک ان کا موجود تھا، اور یہ بڑا ظالم مشرک تھا اور ظالم بادشاہ تھا، یہ عیسائیوں پہ خاص طور پہ ظلم کرتا تھا۔ اس چیز کی وجہ سے علماء نے یہ بات کہی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ دقیانوس خاص طور پہ عیسائیوں پر، جو موحد عیسائی تھے، اصل عیسائیت پر تھے، ان پہ سخت ظلم کرتا تھا، ظالم بادشاہ تھا، روم کا ظالم بادشاہ تھا دقیانوس۔ اور اس چیز کو ایک عیسائی مورخ نے، جو کہ اصحاب کہف کے مرنے کے یا سو جانے کے کوئی 15-20 سال بعد اس کی پیدائش ہے، اس کے بعد اس نے یہ واقعہ، یہ عیسائی مورخ ہے جس نے واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں اس عیسائی مورخ کا واقعہ لکھا ہوا اور قرآن کا بیان کیا ہوا واقعہ، اس میں صرف کچھ 8-9% کا فرق ہوگا، بس باقی سارا واقعہ ایک ہے۔ علماء نے
جو اسلام کے جو مسلمان علماء ہیں انہوں نے جن ملوک کا نام لیا انہی کا نام اس عیسائی مورخ نے لیا ہوا ہے، اور وہی عیسائی مورخ کی تاریخ پھر باقی غرب کے پاس گئی اور پھر عرب کے پاس، اور سارا اس عیسائی مورخ کی تاریخ اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ دقیانوس ملک تھا جب وہ مرے تھے، اور تھیودوس کے نام سے ملک تھا جب وہ زندہ ہوئے۔ جب وہ زندہ ہوئے تو اس وقت عیسائیت کا راج تھا، صحیح اصل عیسائیت کا راج، وہ بت پرستی ختم ہو چکی تھی، اور وہ تواریخ بیان کی ہیں تقریباً 250 کے قریب دقیانوس تھا جس میں وہ فوت ہوئے، دقیانوس کی مملکت میں فوت ہوئے۔ جب وہ زندہ ہوئے تو تقریباً لگ بھگ 440 کچھ اس طرح کا زمانہ تھا۔ اس کو علماء نے جمع تفریق کر کے علماء نے کہا کہ وہ لگ بھگ تقریباً 190 سال وہ سوئے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک قدرت میں چیز ہے، سوئے رہے وہ 190 سال، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں اور کدھر، یہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے۔ اور یہ جو مورخ ہے یہ اصحاب کہف کے پھر وفات کے بعد اس نے یہ سارا واقعہ لکھا۔ اصحاب کہف جب پھر فوت ہو گئے، مکمل آخری فوت ان کی جو مرنا تھا، مر گئے، تو اس کے بعد اس نے یہ واقعہ لکھا۔ تقریباً 20-30 سال بعد آتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے مرنے کے مکمل طور پر مرنے کے 20-30 سال بعد اس نے یہ واقعہ لکھا اس مورخ کا۔ بلکہ نام بھی آتا ہے اس مورخ کا، جیمز کے نام سے کچھ ہے اس کا، اس طرح کا نام ہے۔ اس مورخ نے یہ تاریخ اصحاب کہف کی لکھی ہے۔ تو یہ تھے اصحاب کہف جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پاداش میں ان پر ظلم ہونا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر یہ وہاں سے یہ لوگ اپنی جان بچا کے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غار میں جائیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، روز ایک بندہ اپنا بھیس بدلے گا، کا کچھ مال اپنے ساتھ لے گئے، روز ایک بندہ بھیس بدلے گا، بھیس بدل کے اپنی حاجات کی چیز لے آئیں گے۔ یہ ان کا اصل جو تھا خطہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک الگ معاملہ تھا۔ وہاں پر پہلا دن، پہلی بھوک سے پہلے ہی انہوں نے کہا تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، ہم بھاگے ہیں ان لوگوں سے۔ لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ لڑکے بھاگ گئے ہیں جن کا امر صادر ہوا تھا کہ ان کو پکڑ کے لے کے آئیں، یہ لڑکے بھاگ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھگدڑ میں تھے، کہتے ہیں تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے لمبا سلا دیا ان لوگوں کو۔ جب اٹھے تو ان کو یہی لگا کہ اچھا ابھی سوئے تھے، چونکہ جس وقت سوئے تھے اس وقت کے تھوڑی سی، یعنی اگر یہ لوگ ظہر کے وقت سوئے تھے تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا تو عصر کا وقت تھا، تو یہ لوگ یہی سمجھے ہم لوگوں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی نیند کی ہے۔ جب اٹھ کے یہ اس اپنے شہر میں گئے تو ان کے پاس جو سکے تھے وہ الگ تھے، ان سکوں کے جو سکے اس وقت رائج تھے۔ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہاں سے شروع ہوا کہ یہ کہیں وہ لوگ تو نہیں ہے جو بھاگے تھے، وہ لڑکے تو نہیں ہے جو گئے تھے، کیونکہ یہ اس زمانے کے سکے ہیں جس زمانے میں وہ قصہ مشہور ہوا تھا۔ آج سے صدیوں پہلے وہ جو قصہ تھا اس زمانے کے یہ سونے کے سکے لا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی بات آتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ لوگ واپس گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ بندہ واپس گیا، کچھ سامان شامان لے کے آیا، کھانا شانا کھایا انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، فوت ہو گئے وہ لوگ، زیادہ اس کے آگے زندہ نہیں رہے۔ لیکن یہ ایک آیت تھی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، ایک اللہ تعالیٰ اپنی چیز دکھانا چاہتے تھے، رحمت کی انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے انداز سے ہی ان پر رحمت کی۔ وہ اس عذاب سے، اس چیز سے تو بچ گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک ان لوگوں کو سلا دیا۔ اس کے بعد آگے ان لوگوں کا قصہ جو ہے وہ چلتا ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی اور اس کو بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ اگلا درس رمضان سے ایک دن پہلے ہے، 28 فروری بن رہی ہے، رمضان تقریباً 1 یا 2 کو ہوگا، مارچ۔ تو اگلا جمعہ ہمارا اسی طرح ہوگا، عام ہوگا۔ اس کے بعد یعنی تقریباً شاید ہفتے کو یا اتوار کو ہم لوگ رمضان میں داخل ہوں گے، جو اگلا ہفتہ یا اگلا اتوار ہوگا۔
تو اس کے بعد پھر جو جمعہ ہوگا وہ تقریباً جیسے والد صاحب کا معمول تھا، جمعے کی نماز کے بعد رہتا تھا، جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو پھر جو وقت ہوگا اس سے انشاءاللہ بات کر کے جمعے کی نماز کے بعد ایگزیکٹ کیا وقت ہے اس کو انشاءاللہ اس وقت بیان کر دیں گے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.